سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ۔ بصارت اور بصیرت میں کیا فرق ہے، یہ ذرا یاد ہے؟ بصارت اور بصیرت کیا ہے؟ بصارت جو ہے یہ ظاہری آنکھ سے دیکھنا کہلاتا ہے، اور بصیرت دل کی آنکھ سے دیکھنا کہلاتا ہے، یعنی باطن کی آنکھ سے دیکھنا۔ اب یہ دل میں کوئی آنکھیں تو نہیں ہوتی، دل جو ہے کیفیات، احساسات، آپ کی فیلنگس کا نام ہے، یہ ہے آپ کی تصویر۔ تقو فراست المومن، اس کی فراست سے ڈرو، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہی بصیرت ہے۔ کشف جو ہے، کشف کی ابتدا ایسے ہی ہوتی ہے، اسی بصیرت سے ہوتی ہے، ابتدا جو ہے کسی طرح سے ہے معاملہ کہ جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ کیفیات کچھ ہوتی ہیں۔ اور دراصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہر ایک جو باعمل مومن ہے نا، کیونکہ مومن کے بارے میں ہے نا یہ کہ مومن کی فراست سے ڈرو، تو ہر ایک باعمل مومن کو فراست حاصل ہوتی ہے، بس وہ اس کی طرف توجہ کرنے کی دیر ہوتی ہے اور اس کو سمجھنے کی دیر ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ ایک شخص ہے جو پانی میں جاتا ہے اور ڈوب جاتا ہے، اور ایک دوسرا شخص ہے جو پانی میں جاتا ہے اور نہیں ڈوبتا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے کہ ایک نے تیرنا سیکھ لیا ہے نا، اس نے کوئی جسم پہ اپنے کوئی اکوپمنٹ لگایا ہے، کیا لگایا ہے، کیوں نہیں ڈوب رہا بھائی؟ اس کے اندر ایک صلاحیت موجود ہے کہ وہ چاہے تو پانی میں نہ ڈوبے، اس نے اس پہ پریکٹس کر لی، ایسے ہی ہے نا۔ اور دوسرا والا اس نے توجہ ہی نہیں کی اس طرف کہ بھائی میں کبھی پانی میں بھی ڈوب سکتا ہوں، مجھے تیرنا سیکھ لینا چاہیے، ہے نا۔ اور ایک ہے جس نے تیرنا سیکھ لیا۔ بالکل یہی مثال ہے کہ ایک باعمل جو مومن ہوتا ہے وہ دل جو ہے وہ مثال دیتے ہیں نا عرش الہی کے جیسے تجلیات جو ہے اس کا نزول اور ہوتا ہے، مومن کے دل پہ بھی اسی طرح سے تجلیات کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، بس اس کی طرف توجہ کرنے کی اور پریکٹس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب کوئی ہوتا ہے جو ایسی تیرنا سیکھ لیتا ہے خود ہی ہاتھ پیر مار کے، کوئی ہوتا ہے اس کو سکھانے والا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے قلب کی کیفیات پہ توجہ کرنے کی کوشش کریں نا اور معمول بنائیں، بڑی آسانی سے فراست حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن وہی ہے توفیق، اللہ پاک جس کو توفیق دے، کوئی سارے کے سارے کاموں میں مصروف ہو کے بھی دل پہ نظر رکھ لیتا ہے، اور کوئی بالکل فارغ ہو کے بھی نہیں رکھتا ہے نا۔ جیسے ایک آسان بات ہے، یہ عاملین حضرات وغیرہ ہوتے ہیں نا، یہ جیسے جاتے ہیں گھروں کو چیک کرنے کے لیے، تو اب جس گھر میں کوئی ہوتا ہے نا، اس گھر میں گھستے ہی دل کی ایک کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ دل میں ایک عجیب سا خوف محسوس ہوتا ہے یا ڈر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، دل کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے، یہ علامت ہوتی ہے کہ یہاں پر کوئی مخلوق موجود ہے۔ تو اسی طرح دل کی الگ الگ کیفیات ہیں، اسی لیے اس کو قلب کہا جاتا ہے، یہ بدلتا رہتا ہے، یہ ایک وقت میں کئی بار بدلتا ہے۔ دعائیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اور کما قال علیہ وسلم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ مضبوط کر دے۔ تو اس کا مطلب کیا؟ یہ پھرتا ہے، یہ پھرنا کیا ہے؟ اسی کیفیت کا تبدیل ہونا ہے۔ تو آپ کوشش کریں دل کی کیفیات پر نظر رکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
خود سے. بھائی ایک بچہ چلنا کتنی دیر میں سیکھتا ہے؟ کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو؟ ٹائم لگتا ہے نا. وہ پہلے گرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، چوٹ بھی لگاتا ہے، پھر رینگ رینگ کے چلتا ہے، کوئی چیز پکڑ پکڑ کے چلتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اگر گرتا ہے تو بول دے کہ بھائی میں تو چل ہی نہیں پاؤں گا پوری زندگی، میں تو اتنی بار گر گیا، مجھ سے تو اتنی بار غلطی ہو گئی، مجھے تو چوٹ لگ گئی. نہیں ہوتا نا. اسی طرح آپ اپنے قلب پہ توجہ کریں، کیفیات پہ، خیالات پہ توجہ رکھیں. غلطیاں بھی ہوں گی، غلط معلومات بھی حاصل ہوگی، لیکن یہ حصہ ہے اس پروسیس کا، حصہ ہے. لیکن پھر ایک وقت آئے گا، آپ چلنا کیا دوڑنے لگ جائیں گے، لیکن وقت لگے گا اس میں. اب کوئی بولے کہ بھائی میں تو راتوں رات فراست حاصل کر لوں، بھائی کر لیں جیسے آپ چاہیں کر لیں. اللہ پاک دینا چاہیے جس کو دے بھی دیتا ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اپنی کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں تو کسی قابل نہیں ہوں، میں تو نکما ہوں، ناکارہ ہوں، مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، تو فضل کر دے. تو اللہ کی حکمت جب شامل حال ہو جائے گی جس کام میں، بس وہ پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اللہم یسر لنا امورنا، یا اللہ ہمارے کام اس پر ہم پر آسان کر دیں. بزرگوں کی دعا ہے یہ تو، کہ وہ کاموں کو آسان کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو آسان کر دے بس پھر اس میں کوئی مشکل نہیں. تو یہی فراست، یہی جو ہے بصیرت ہے، دل کی آنکھ سے دیکھنا، کہ دل بھی جو ہے خبریں دیتا ہے. جیسے آنکھ دکھاتی ہے، آنکھ کا کیا کام ہے؟ ذہن میں کسی تصویر کو منتقل کرنا ہے نا. تو دل بھی اسی طرح سے کسی تصویر کو منتقل کر دیتا ہے. آئی سمجھ؟ اور